ایک رات تھی۔ مکہ کی ہوا بالکل خاموش تھی۔ آسمان پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا اور غار ہیرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک نوری زمین پر اترا۔ وہ تھے جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر لوٹ کر آئے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ بی بی خدیجہ علیہ السلام نے تسلی دی اور پیار سے فرمایا، بھئی اللہ کی قسم، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ پر اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ کچھ دن بعد اللہ کا نیا حکم آیا، اے نبی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سچائی کا پیغام دو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی بنی ہاشم کو دعوت دی۔ سب لوگ جمع ہوئے۔ ابو طالب، حمزہ، عباس اور علی موجود تھے۔ نبی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک ایسا دین لا کر دے رہا ہوں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا۔ کون ہے جو میری مدد کرے گا اور میرے بعد میرا وصی ہوگا؟ سب خاموش تھے، لیکن ایک نوجوان اٹھ کر بولا، وہ تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے بعد آپ کا وصی ہوں۔ رسول نے مسکرا کر کہا، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرے بعد میرا جانشین ہے۔ اس دن پہلا اعلان نبوت ہوا اور دنیا نے پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کے طور پر پہچانا۔ یہ تھا وہ دن جب اندھیروں سے نکل کر انسانیت نور کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسے سفر کی کہانی سننے جا رہی ہیں جہاں سے دنیا نے سچائی، ایمانداری اور امانت داری کا سب سے عظیم سبق سیکھا۔ یہ کہانی ہے ہمارے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تجارت کے سفر کی۔ مکہ کا دور۔ اس وقت مکہ تجارت کا مرکز تھا۔ لوگ یمن اور شام کے سفر کرتے، مال لے جاتے اور لاتے، مگر لوگوں میں جھوٹ، دھوکہ اور بے ایمان لوگ بھی تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سب کے بیچ الصادق اور الامین کے نام سے مشہور تھے، یعنی سچ بولنے والے اور امانت دار۔ تجارت کا آغاز۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو ان کی ایمانداری اور اخلاق کے شورے مکہ کے ہر گھر تک پہنچ چکے تھے۔ اسی وجہ سے ایک عظیم اور شریف خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جو اپنے دور کی سب سے کامیاب تاجرہ بزنس وومن تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارت کا ساتھی بنایا۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا اور کارواں روانہ ہوا شام کے لیے۔ سفر لمبا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر انصاف اور ایمانداری سے کام کرتے رہے۔ شام کا سفر۔ جب کاروان شام کے شہر بوسرا پہنچا تو لوگ حیران ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا لین دین کرتے تو اس میں نہ کوئی لفظ جھوٹ کا ہوتا، نہ کوئی ٹوکرا۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے، یہ کوئی عام تاجر نہیں، یہ تو ایک صادق اور امین شخصیت ہے۔ میسرہ کا گواہ۔ سفر کے دوران میسرہ نے دیکھا کہ جب گرمی سے سب پریشان تھے تو ایک بادل، کلاؤڈ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھایا کرتا تھا، اور جب وہ بازار میں جاتے تو ہر شخص ان کے حسن اخلاق سے متاثر ہو جاتا۔ واپس آ کر میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سب کچھ بتایا، ان کی ایمانداری، ان کا رویہ اور ان کے چہرے کا نور۔ تجارت کا نتیجہ۔ اس تجارت سے اتنا زیادہ منافع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن سب سے بڑا منافع یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے لوگوں کے دل جیت لیے، اور اسی سفر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اخلاق کا پیغام۔ دوستوں، یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارت کا سفر، جہاں دنیا مال کا سوچتی ہے
انہوں نے سچ اور امانت کو اپنا اصل تجارت بنایا۔ آج اگر ہم بھی چاہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو بس ایک راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنا۔